نروس سسٹم ایک انتہائی پیچیدہ بایولوجیکل کمپیوٹر ہے جو انسانی جسم کے مختلف افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس سسٹم کے بنیادی طور پہ دو قسم کے افعال ہیں: کسی بھی سینسری اسٹیمولائی کو محسوس کرنا، اس کا تجزیہ کرنا اور اس کو آگے ٹرانسمٹ کرنا، جسم کے افعال کو آرگنائز اور کوآرڈینیٹ کرنا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے، جس میں موٹر، وسرل، مینٹل، اینڈوکرائن افعال سب شامل ہیں۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نروس سسٹم میں کروڑوں خلیے ہوتے ہیں جن کو نیورونز کہتے ہیں۔ نیورونز کیا ہیں؟ دراصل نیورونز ساخت اور افعال کے لحاظ سے نروس سسٹم کا بنیادی یونٹ ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرے خلیے جو اسے سپورٹ دیتے ہیں نیوروگلیا یا گلیل سیل کہلاتے ہیں۔ نیورون خلیے پیغام وصول کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اور پھر اس کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں: سیل باڈی، ڈینڈرائٹس، ایکسون۔ سیل باڈی: نرو سیل کی کوئی باقاعدہ شکل نہیں ہوتی۔ اس میں نیوکلیس کے ارد گرد سائٹوپلازم ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سیل ممبرین ہوتی ہے۔ نرو سیل کی واضح نشانی اس میں نسل باڈی کا موجود ہونا جو کہ پروٹین اور ڈی این اے سے بنی ہوتی ہے۔ نسل باڈی کے تعداد بڑے خلیوں میں زیادہ اور چھوٹے خلیوں میں کم ہوتی ہے۔ مندرجہ صورتوں میں نسل باڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے جب سیل کو چوٹ آئے یا سیل کسی زہریلے مادے سے واسطہ پڑے تو خون کی کمی ہو جائے۔ نسل باڈی سیل کے اندر پیغام پہنچانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس سے آئرن خارج ہوتا ہے جو سیل کی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ نرو سیل کا نیوکلیس نسل باڈیز بناتا ہے۔ نیورون میں سیٹروسوم اور نیوکلیولس نہیں ہوتا، لہٰذا یہ تقسیم نہیں ہوتا۔ ڈینڈرائٹس: یہ خلیے سے نکلتے ہیں اور ان کی بناوٹ سیل باڈی کی طرح بنی ہوتی ہے۔ ان کا کام سیل کی جانب پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ ایکسون: یہ بھی سیل کے دوسرے سرے سے نکلتے ہیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 10 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ ان میں نسل باڈی، گولجی کمپلیکس اور سینٹروسوم نہیں ہوتے۔ ان میں چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں۔ ایکسون ایک سیل سے دوسرے کی جانب پیغام لے کر جاتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم میں کنیکٹو ٹیشو نہیں ہوتے۔ سیل کا جو خلیے سہارا دیتے ہیں وہ مندرجہ ہیں۔ ایسٹروسائٹس: یہ نرو سیل کو خوراک پہنچاتے ہیں۔ مائکروگلیا: یہ نرو سیل کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولیگو ڈینڈروگلیا: یہ ایکسون کو سہارا دیتے ہیں اور سیل کے ارد گرد تہ یا شیٹ بناتے ہیں۔ اپینڈیمل سیلز: یہ دماغ کے اور حرام مغز کے اندرونی حصے کا استر بناتے ہیں اور یہ خاص قسم کا پانی بناتے ہیں جسے سی ایس ایف یا سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہا جاتا ہے۔ نروس سسٹم کو ساخت کے لحاظ سے درجہ بندی یوں کی گئی ہے: سینٹرل نروس سسٹم، پیریفرل نروس سسٹم۔ سینٹرل نروس سسٹم وہ حصہ ہے جس میں مین سینٹرز ہوتے ہیں جو کہ مختلف افعال سر انجام دیتے ہیں۔ یہ حصہ کھوپڑی اور ریڑھ کی ہڈی کے بیچ ہوتا ہے۔ ایک خاص قسم کا پانی جسے سی ایس ایف کہتے ہیں، خاص قسم کی جھلیاں جنہیں میننجز کہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دماغ: یہ سی این ایس کا وہ حصہ ہے جس میں مختلف سینٹرز ہوتے ہیں جو پیار، محبت، یادداشت، دیکھنا، سننا اور سونگھنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ حصہ کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے۔ اسپائنل کارڈ: یہ سی این ایس کا وہ حصہ ہے جس میں مختلف قسم کے ریشے ریفلیکس سینٹر ہوتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ پیریفرل نروس سسٹم: یہ نروس سسٹم کا وہ حصہ ہے جو کھوپڑی اور ریڑھ کی ہڈی کے باہر ہوتا ہے۔ اس میں 2 قسم کی نروز ہوتی ہیں: اسپائنل نروز اور کرینیل نروز۔ اسپائنل نروز کی تعداد 31 جوڑے ہوتے ہیں جبکہ کرینیل نروز کی تعداد 12 جوڑے ہوتے ہیں اور یہ
دماغ سے نکلتی ہیں۔